ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء اعظام کا ایک عظیم نورانی قافلہ اور تمام مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان اصلاح معاشرہ کے نام سے انعقاد ہونے والا جلسہ، جس میں آپ تمامی حضرات شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی آج کی اس بزم محبت کو قبول فرمائے، آمین ثم اور آمین، ہماری شرکت کو بھی شرف قبولیت بخشے، آمین، اور تمامی امت مسلمہ پر اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے۔ آمین ثم اور جن آمین۔ لوگوں نے اس محفل کے انعقاد کی کوششیں کی ہیں اور اپنی تمام تر کاوشوں کی وجہ سے آج ہم سب کو یکجا کرنے کا اور اکٹھا ہو کر ذکر رسول، ذکر الہی اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اولیاء کاملین سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے، رب قدیر ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین اور ثم ان آمین، سب کے گھروں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم درود آمین۔ شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، وسلم علیک یا صلاۃ و حبیبی سلام یا علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جس محفل میں ہیں یہ ایک ذکر کی محفل ہے، بے شک، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کے انبیاء کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور خاص کر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک، اور اس ذکر کی محفل میں آپ کی یہ شرکت کس طرح سے بارگاہ رب العزت میں مقبول ہے اور اس کا کتنا آپ کو اجر مل رہا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر بکھر جاتے ہیں اس تلاش و جستجو میں کہ کہاں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں منعقد ہیں۔ بے شک، پھر وہ فرشتے جب محفل کو پا لیتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں، تو دوسرے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں کہ ہم نے ذکر کی محفل کو پا لیا ہے۔ پھر سارے فرشتے مل کر اس اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، رحمت کی۔ سبحان اللہ۔ اب رحمت سے جب ڈھانپ لیے، پھر اس کے بعد وحدہ لا شریک ان
فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ وحدہ لا شریک عالم الغیوب ہے، جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرے یہ بندے تیری تحمید بیان کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں اور تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ تو وحدہ لا شریک فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری حمد بیان کرتے، اور زیادہ تیری عظمت و کبریائی کو بیان کرتے۔ حق ہے۔ پھر وحدہ لا شریک پھر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ تو فرشتوں سے رب قدیر فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ تو فرشتے عرض کرتے نہیں الہ العالمین انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو وحدہ لا شریک فرماتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تب؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین پھر اور زیادہ وہ جنت کا مطالبہ کرتے۔ پھر وحدہ لا شریک فرماتا ہے پھر وہ کس چیز کی پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین انہوں نے جہنم نہیں دیکھا۔ تو رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ جہنم سے مانگتے، اور زیادہ جہنم کی پناہ کے طلبگار تیری بارگاہ میں ہوتے۔ تو وحدہ لا شریک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ذکر کے محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ فخر عالم صاحب قبلہ فیدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ان کی بخشش فرماتا ہوں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین کچھ ایسے لوگ تھے جو اس محفل کے لیے نہیں آئے تھے، اس ذکر کی محفل میں اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، کہیں جا رہے تھے اور جاتے جاتے رک گئے تھے۔ تو وحدہ لا شریک فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں انہیں بھی محروم نہیں رکھوں گا، بے شک، سبحان اللہ، میں انہیں بھی محروم نہیں رکھوں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ آج آپ اس ذکر کی محفل میں ہیں تو یقیناً وحدہ لا شریک آپ کی مغفرت فرما رہا ہے، بے شک، اور جب آپ کی بخشش ہو رہی ہے تو اس بخشش کے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو اچھائیوں میں گزارنے کی کوشش کریں، بے شک، نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حق ہے۔ دیکھیں وحدہ لا شریک کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے 5 اور ایک روایت میں ہے 6۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 5 حقوق ہیں، اور جس میں 6 حقوق کا ذکر وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں آخر کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو اب ہم نے جب قرآن کی اور احادیث نبویہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے اکابرین کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جو کچھ بھی درس حاصل کیا،
اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں اپنی قوم کو بھی صحیح معلومات دینی چاہیے۔ بے شک۔ اب صحیح معلومات کے طور پر آپ میں سے موجود ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وحدہ لا شریک آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ بے شک۔ کون ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہے گا کہ رب قدیر اس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وحدہ لا شریک اس کی فریاد کو سنے، اس کی دعا کو قبول فرمائے اور اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے۔ چنانچہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ۔ کھانے کا کیا حکم دے رہا ہے؟ حلال کھاؤ اور کیا کھاؤ؟ پاکیزہ، یعنی صاف ستھرا۔ تو اب ایسی صورت میں جب حلال کی بات آئی تو حرام سائیڈ ہو گیا، پاکیزہ کی بات آئی تو غلط، غلیظ، مکروہ، یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی کیچڑ میں گر گئے تو کوئی نجس چیز ہو تو اس طریقے سے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر فرماتا ہے شیطان کے قدم پر قدم مت رکھو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا تو اس وقت میں وہیں پر موجود تھا، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی میری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا حلال رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا کھانا حلال رکھو، اللہ سبحانہ تعالی تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، یعنی تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اسی پھر جیسا کہ آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسی حدیث پاک کے آگے وحدہ لا شریک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سعد اگر ایک لقمہ حرام شکم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو 40 دن تک دعا کی قبولیت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی قبولیت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر ایک اپنے اپنے وجود کا محاسبہ کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ وہ صبح سے لے کے شام، شام سے لے کر صبح تک کتنی حرام غذاؤں کو، کتنی حرام اشیاء کو اپنے شکم میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یقین رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وحدہ لا شریک میری فریاد سنتا نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ خود وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے فرما دیں، بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ اور یہ قرب کہ وحدہ لا شریک سورۃ الحدید میں فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ سبحان اللہ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ اب ذرا آپ یہاں پر جہاں کہیں تم رہو پر غور کیجئے کہ آج ہم الگ الگ مقامات پر جاتے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرے
وہ پورے وجود کے ساتھ ہماری نگرانی کرتے ہیں، اور ہر ایک انسان اس CCTV کیمرے کا خوف لے کر کے ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی ایک جوان لڑکا ہو، اپنا بڑا بھائی پاتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے دادا کو دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے معاشرے کے کسی ذمہ دار انسان کو دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب ان سب چیزوں سے علیحدہ ہو کر کے وہ بیٹھا گناہ کرتا ہے تو کیا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ یقیناً دیکھنے والی ذات وحدہ لا شریک کی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ حق ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی برائیوں سے بچیں، بے شک، ہم اپنی کوتاہیوں سے بچیں، ہم اپنے اغلاط سے بچیں، ہم اپنے گناہوں سے بچیں، ہم اپنی خامیوں سے بچیں، ہم اپنی تمام تر غیر شرعی حرکات اور غیر شرعی افعال سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بے شک، ورنہ آپ جانیں، آپ یہ جان لیں، وحدہ لا شریک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا عذاب بڑا سخت بھی ہے۔ عذاب بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ جب رب پکڑتا ہے تو کتنے سونامی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور لمحے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ بے شک، حق ہے۔ ایک انسان کے ہاں آپ کام کرتے ہوں، میں دیکھیے کوئی بہت جذباتی اور بہت لچھے دار اور بہت جوشیلی تقریر کرنے کا عادی اب نہیں ہوں، بس صرف سمجھانے کی غرض سے آپ کے بیچ میں حاضر آیا۔ ایک انسان جب کسی کے وہاں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور نوکری کرنے کی پاداش میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سامان ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اشیاء خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا مالک اسے سزا دیتا ہے اور اس کی تنخواہ میں سے اس سامان کی قیمت کو کاٹ لیتا ہے۔ لیکن وہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اور ہر طریقے سے قوت حافظہ اور پوری قوت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن کو بھی قوت بخشی کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھا، ہمارے پیروں میں طاقت کو برقرار رکھا، لیکن ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف اعمال کرتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف طرح طرح کی حرکات کرتے ہیں، اس کے نبی کے ارشادات کے خلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، لیکن وہ احکم الحاکمین ہمیں پھر بھی مہلت دیے ہوئے ہے، ہمیں لمحہ دیے ہوئے ہے۔ اے میرے بندے، آ میری بارگاہ میں تائب ہو جا، آ میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ فخر عالم صاحب قبلہ فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، زندہ باد، وہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں، نشہ اسلام میں حرام ہے۔ اب اگر کوئی جوان فرد یا جوان سے ادھیڑ عمر کا فرد اس نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو جب وہ حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے
تو ایسی صورت میں اس کی 40 دن کی عبادت بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے محروم ہوئی کہ نہیں؟ بے شک۔ تو ہم اپنی زندگی کا صرف محاسبہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں، بہت سے لوگ ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہوں گے اور جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں فوراً مطالبہ کرتے ہیں مجھے چکن چاہیے، مجھے بیف چاہیے، لیکن وہ کبھی نہیں سوچتے کہ آیا یہ چکن حلال ہے بھی کہ نہیں، آیا یہ بیف یعنی گوشت حلال ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور پاک اور صاف چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، تو ہم ایسی صورت میں مردار کیوں کھائیں؟ مشکوک غذا کیوں کھائیں؟ آمیزش ملائی ہوئی چیزوں کو ہم کیوں کھائیں اور کھا کر کے اپنی عبادت کو برباد کیوں کریں؟ بے شک۔ اپنی عبادت کو تباہ کیوں کریں؟ ہمیں تو ہر لمحہ وحدہ لا شریک کی بندگی ایسی کرنی چاہیے کہ ہر لمحے کی عبادت وحدہ لا شریک ہماری قبول فرمائے۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بے شک۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کسی کو اس کی تقدیر کے مطابق دنیا میں عطا فرما دیتا ہے اور کسی کی دعا کو دنیا میں نہ دے کے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ بے شک حق۔ اور جب یہی بندہ انتقال کے بعد آخرت کی منزل کو طے کرتا ہے اور اپنی ان نیکیوں کو پاتا ہے جو اس نے دنیا میں نہیں کی تھیں اور دیکھا کہ اعمال کے ذخائر موجود ہیں، تو ایسی صورت میں عرض کرتا ہے الہ العالمین، میں نے یہ نیکی تو نہ کی تھی، یہ میری دعا تو نہیں تھی، میں نے ایسا تو کچھ کام نہ کیا تھا، یہ ذخائر کہاں سے؟ تو وحدہ لا شریک فرماتا ہے دنیا میں تو نے جو دعا مانگی تھی، دنیا میں تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اسے آخرت کے لیے رکھ دیا گیا تھا۔ تو رب قدیر کی بارگاہ میں یہی بندے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، تو مجھے پھر سے زندگی عطا فرما، میں دنیا میں پھر سے جاؤں اور میری دنیا میں ایک بھی دعا دنیا کے لیے قبول مت فرمانا، سب آخرت کے لیے قبول کر لینا۔ یہ بندہ التجا کب کرتا ہے؟ جب اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لیتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں آپ کو ذکر کروں حضرت سیدنا بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے ولی ہیں، زمین ریتیلی زمین ہے اور اس پر کچھ گھر بنا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہارون رشید کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، پوچھا حضرت بہلول دانا سے کیا بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا کیا خریدو بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا قیمت ہے؟ فرمایا 10 اشرفی۔ ہارون رشید نے کہا بہت مہنگے۔ ہارون رشید آگے بڑھا، اس کی بیوی زبیدہ کا ادھر سے گزر ہوا، پوچھا اے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا کیا بیچیں گے؟ ہاں، اس کی قیمت 10 اشرفی ہے۔ زبیدہ نے 10 اشرفی دے کر کے خرید لیا، اور جب خریدا واپس وہ گھر پہنچی۔ ہارون رشید نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ رہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور جنت میں ایک محل دیکھا جس محل پہ لکھا تھا قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ جب اس محل کے اندر داخل ہونا چاہا تو پھر ایسی صورت میں فرشتوں نے روک دیا، کہا نہیں تمہاری انٹری نہیں ہے۔ کیوں؟ میری بیوی ہے، یہ معاملہ تمہارا دنیا میں ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے، جس کا محل وہی داخل ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ہارون رشید بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے یہ محل تم نے کہاں سے پایا؟ تو زبیدہ نے کہا حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ بیچ رہے تھے، میں نے خرید لیا۔ سبحان اللہ تو ہارون رشید نے کہا وہ بیچ رہے تم نے خرید لیا اور اس خریدنے کی قیمت تمہیں جنت میں مل گئی؟
چنانچہ پھر ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، بہلول دانا اسی طریقے سے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید پوچھتا ہے اے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا جنت میں محل تعمیر کر رہا ہوں۔ اور پھر ہارون رشید نے کہا بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی قیمت 30 اشرفی ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کل تک 10 اشرفی تھی، آج 30 کیوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کل تک تم نے دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے خرید رہے تھے، آج دیکھ کر کے سودا کرنے آئے ہو، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو انسان یقین اس وقت کرتا ہے جب اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، سوسائٹی میں، معاشرے میں بے شمار برائیاں وجود پا چکی ہیں، جنم لے چکی ہیں، جن سے ہمارا کہیں سے بھی کسی بھی طرح کا تعلق نہیں، یعنی ہمارے مذہب سے ان برائیوں کا کہیں سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن آج ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے، آج ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے جن ہم برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک طبقہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے پر آمادہ نظر آ رہا ہے، مذہب اسلام پر نشانہ سادھے نظر آ رہا ہے۔ تو مذہب اسلام برا نہیں ہے، ہمارے اعمال برے ہو چکے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم جب اپنے اعمال سے مذہب اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اپنے وجود سے مذہب اسلام کو نقصان۔ بے شک بے شک، حق ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وجود سے مذہب اسلام کو داغدار نہ کریں۔ حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ابھی مجھ سے تب حضرت علامہ مولانا محمد جلال الدین صاحب قبلہ مصباحی نے اپنی گفتگو میں والدین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، میں آپ کو یہاں پر بتلاؤں کہ حقوق کے سلسلے میں جو بات ہے، 6 حقوق، اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایک مسلمان کو دیکھ کر کے دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ سلام کرے، بے شک، یعنی مسلمان کو دیکھ کے مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، یہ پہلا حقوق، پہلا حق ہے۔ اور سلام کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ صرف السلام علیکم، اس کی اگر میننگ سمجھیں، سلامتی ہو آپ پر۔ اب ایک مرتبہ میں نے سلام کیا اور اس سلام کے بعد اگر 20 سال کے بعد آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، تب تک یہ دعا آپ کے حق میں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہے۔ جب تک دیوار سے میں دیوار کے پیچھے نہ گیا اور پلٹ کر کے واپس نہ آیا، تب تک یہ دعا ہے۔ اور میں سالہ سال کے لیے آپ سے رخصت ہو جاؤں اور سلام کر کے جاؤں، تب تک کے لیے یہ دعا آپ کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامتی ہو آپ پر۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں جلوہ فروز جلوہ بار ہیں، ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، اور فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکی۔ دوسرے صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکی۔ پھر ایک تیسرے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی انداز میں اس کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 30 نیکی۔ تو سلام کرنے پر وحدہ لا شریک نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور آپ کو خالی موبائل میں بونس ملنے لگے تو آپ دوڑنے لگتے ہیں، آپ ریچارج پہ ریچارج کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو ظاہری زندگی کے فوائد ملیں تو بڑی تیزی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو دنیاوی اور اخروی فائدہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اگر ملے تو اس کی طرف آپ کے قدم نہیں بڑھتے۔ تو یہ کوتاہی کس کی ہے؟ یہ غفلت کس کی ہے؟ یہیں پر عرض کر دوں، اللہ راضی ہے ماں باپ کی خوشی میں، بے شک۔